بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ صبا کے منہ سے ہر روز کی طرح آج بھی پھر ایک بھیانک اور خوف میں ڈوبی ہوئی چیخ ابھری۔ چیخ کی گونج اس قدر بلند تھی کہ گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کمروں سے نکل کر اس کے کمرے کی طرف بھاگے اور دروازہ پیٹنے لگے۔ اس نے دروازہ تو کھول دیا لیکن اپنا خوف دور نہ کر سکی۔ اسے یوں لگا جیسے جو خواب اس نے دیکھا ہے وہ ابھی حقیقت میں بدل جائے گا۔ صبا بیٹی، کیا ہوا؟ ماں نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ ماں، وہ پھر کھوپڑی آئی تھی۔ آج ایک نہیں 3 کھوپڑیاں تھی۔ ہر روز کی طرح یہ ہمارے نیچے والے کمرے سے نکل کر آتی ہیں۔ بیٹی، یہ خواب ہے، صرف خواب اور کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ اس تہخانے میں ہر روز جاتی ہوں۔ وہ ہمارا سٹور روم ہے، وہاں سے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہمیں ایسی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی جو تمہارے خوابوں کو سچ کر سکے۔ نہیں ماں، وہاں ضرور کچھ ہے۔ جب سے ہم نے یہ مکان خریدا ہے تب سے مجھے ایسے خواب آ رہے ہیں۔ پہلے خوابوں میں صرف خوف سا ہوتا تھا، کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن اب تو بہت کچھ دیکھنے لگی ہوں۔ ماں، میرے خواب صرف خواب ہی نہیں ہیں، ان کا حقیقت سے بہت گہرا تعلق نکلے گا۔ دیکھ لینا آپ۔ پاپا، ہو سکتا ہے صبا باجی ٹھیک کہتی ہوں۔ یہ دودھ پیتی بچی تو نہیں ہے جو یوں راتوں کو ڈر جائیں۔ ہم سب سے بڑی ہیں۔ میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے ان کی رنگت سرخ ہوا کرتی تھی، اب دن بدن ان کی رنگت ایسی ہو گئی ہے جیسے کوئی مردہ لاش ہو۔ اختر نے گہری سوچنے کے بعد کہا، ہم ہر روز ہی اس کو خواب کہہ کر تسلی دے کر چلے جاتے ہیں اور یہ ہر روز ہی ہماری تسلیوں کو دل میں لیے رات بھر ڈرتی رہتی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ بہت نڈر ہوا کرتی تھی، ہمیں جن بھوتوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور آج پاپا مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے خوابوں میں سچائی ضرور ہے۔ صبا باجی، تمہارے ان خوابوں کی تعبیر کا میں پتہ لگاؤں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم تمہارا کمرہ بدل کر دیکھتے ہیں، ہم تمہیں کبھی کسی کمرے میں اور کبھی کسی کمرے میں سلا کر دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی تمہیں خواب آتا ہے اور تم ڈر جاتی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے اس کمرے کے نیچے ہی ہمارے تہخانے والا کمرہ ہے، لیکن دوسرے کمرے سے تو دور ہیں، وہاں بھی ڈرتی ہو۔ میں ضرور اس کا حل نکالوں گا، صرف صبح ہو لینے دو۔ اختر نے ایسی باتیں کر کے نہ صرف صبا کو مطمئن کر دیا بلکہ سب گھر والوں کو سوچوں میں ڈال دیا۔ پپا کی تو صرف یہ ایک ہی سوچ تھی کہ جن بھوت ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ کہانیاں کسی صرف باتیں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ جبکہ ماں کا خیال تھا جن بھوت ہوتے ضرور ہیں لیکن انسانی بستیوں میں نہیں، دور ویرانوں میں جہاں انسان کا آنا جانا نہ ہو۔ وہاں انہوں نے اپنی بستیاں بسائی ہوتی ہیں جہاں باقی بہن بھائی چھوٹے تھے اور وہ تو جن بھوتوں کے قصے کہانیاں ہی سن کر ڈر جایا کرتے تھے۔ جبکہ اختر اور صبا کا ایک ہی خیال تھا کہ جن بھوت ہوتے ہیں یہ صرف ویرانے میں ہی نہیں رہتے بلکہ انسانی بستیوں میں بھی رہتے ہیں۔ تہخانوں میں، درختوں پر، ان گھروں میں جو کچھ عرصے سے بند ہوں، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ تھی، لیکن حقیقت کا راز ابھی تک کوئی جان نہ سکا تھا۔ ممی پپا دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے، ساتھ بچوں کو بھی لے گئے کیونکہ صبا کی چیخ نے ان کو بہت خوفزدہ کر دیا ہوا تھا۔ جبکہ صبا اور اختر دونوں اس کمرے میں رہ گئے۔ صبا باجی، کیا خیال ہے؟ نیچے تہخانے میں چلیں، پتہ کریں کہ کیا بات ہے، کیا راز ہے۔ نہیں نہیں، وہ یکدم ڈرتے ہوئے بولی، میں نیچے ہرگز نہیں جاؤں گی، مجھے بہت خوف آتا ہے۔ وہ کھوپڑیاں نیچے سے اوپر آتی ہیں، پہلے مجھے ان کے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے وہ تہخانے کی اوپر سیڑھیاں چڑھ رہی ہوں، پھر وہ خود دکھائی دیتی ہیں۔ پہلے 1 دکھائی دیتی تھی، پھر 2، آج 3 دکھائی دی تھی۔ ایک بڑی کھوپڑی ہے جبکہ 2 چھوٹیاں۔ ان کے نیچے نہ تو ڈھانچے ہوتے ہیں اور نہ ہی انسانی وجود، لیکن ان کے چلنے کی آوازیں انسانی قدموں جیسے سنائی دیتی ہیں اور ایسے چلتی ہے جیسے ان کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی۔ صبا نے خوابوں میں دیکھنے والے تمام مناظر تفصیل سے بتا دیے۔ اختر، ضرور اس تہخانے میں کچھ ہے، یہ میری سوچ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔
बाजी तुम्हारी बातों ने तो मुझे भी खौफजदा कर दिया है। मुझे भी ऐसे लगने लगा है जैसे वो अभी तहखाने से निकलकर ऊपर आ जाएंगी। मैं मानता हूँ कि ये कमरा तुम्हें सबसे प्यारा लगता है, दूसरे कमरों से हटकर है और इसकी चारों दीवारों में खिड़कियां हैं जिनसे ठंडी हवाओं के झोंके अंदर आते हैं। सूरज की पहली किरण और चांद की पहली किरण भी सबसे पहले तुम्हारे कमरे में आती है। वैसे सबा बाजी, एक और बात भी मेरे जहन में आ रही है। यकीनन ये बात किसी हद तक सच हो सकती है। वो क्या? सबा ये कहकर उसकी तरफ देखने लगी। कहते हैं कि इंसान दिन भर जो करता है, जो सोचता है, रातों को वही ख्वाब के रूप में उसके सामने आ जाता है। जहां तक मेरा ख्याल है, रातों को मैं जितनी भी किताबें पढ़ती हूँ सबकी सब खौफनाक होती हैं। इनके अंदर न सिर्फ जिन की कहानियां बल्कि आखिर में जिन भूतों को पकड़ने, उन्हें कैद करने का तरीकाकार भी बताया गया होता है। और मैं हर रोज इन किताबों में से किसी एक किताब को आपको पढ़ते जरूर देखता हूँ। अख्तर की इस बात पर सबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अख्तर भाई, तुम्हारी बात सच हो सकती है। किताबों की कहानियों का असर जरूर हो सकता है और ये कहानियां ख्वाब भी बन सकती हैं। लेकिन मुझे तो हर रोज एक ही ख्वाब आता है और ये ख्वाब घर से बाहर जंगलों वीरानों की दुनिया नहीं होती, बल्कि ख्वाबों का मरकज हमारा अपना घर होता है। घर भी नहीं बल्कि वो तहखाना होता है जो हमारे कमरे के नीचे है। अगर कहानियां ख्वाब बन सकती तो हर रोज ख्वाब बदल बदल कर आते, एक जैसे ही हर रोज ख्वाब ना आते। हाँ, ये भी बात ठीक है, अख्तर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वक्त बीतता रहा, रात गुजरती रही। देखा, मेरा मकसद पूरा हो गया है, अख्तर ने उठते हुए कहा। क्या मतलब? सबा ने चौंकते हुए कहा। वो मुस्कुराया। यही कि अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता तो तुम बाकी की रात डरते डरते गुजारती, क्योंकि ख्वाबों के बाद तुम्हें नींद जो नहीं आती। अख्तर की इस बात पर सबा बाजी मुस्कुरा दी और कहा, वाकई अख्तर भाई, तुम्हारा मकसद ना सिर्फ कामयाब रहा है बल्कि बहुत ही ज्यादा कामयाब रहा है। वो सबा बाजी के कमरे से बाहर निकल गया। दिन की रोशनी फूटने लगी, घर में कामकाज की आवाजें उभरने लगी। सबा भी कमरे से बाहर निकल आई। आज तुमने दिन को सोना नहीं है, रात को उठ जाती हो तो फिर सोती नहीं हो। माँ ने सुबह सुबह ही हुक्मनामा जारी कर दिया जिस पर पूरा पूरा अमल भी करवाया गया। माँ ने कपड़ों का एक लंबा चौड़ा ढेर सबा के सामने रख दिया कि इसे धोए। वो कपड़े धोती रही, उन्हें छत पर जाकर सुखाती रही। दिन ऐसे ही बीत गया। वो बहुत थक चुकी थी, उसके बाजू ने काम करना छोड़ दिया था। बाजू ऐसे हो गए थे जैसे उनमें जान ही ना हो। रात खाना खाने के बाद वो अपने बेड पर लेटी और लेटते ही गहरी नींद में चली गई। तकरीबन रात का पिछला पहर था कि उसे यूं लगा जैसे उसके बेड पर कोई चीज पड़ी हो। जो ही उसने आंखें खोली, एक भयानक चीज के साथ वो बेहोश हो गई। घर वाले उसके कमरे का दरवाजा पीटते रहे, लेकिन उसने दरवाजा न खोला। अख्तर ने खुली खिड़की से अंदर झांका तो उसे सबा बाजी बेसुध लेटी दिखाई दी। अम्मी, लगता है बाजी बेहोश हो गई हैं। माँ ने, बाप ने, सब भाइयों ने उस खिड़की के रास्ते अंदर का मंजर देखा। वो उसे बेसुध पड़ी दिखाई दी। वो उसे मुर्दा नहीं समझ सकते थे क्योंकि उसके पेट की हरकत बता रही थी कि वो सांस ले रही है। वो उस वक्त तक खिड़की के बाहर परेशान हाल खड़े रहे जब तक उसे होश ना आ गया। जो ही उसने होश में आने के बाद अपने हाथ पांव हिलाए तो अख्तर ने आवाज दे दी, सबा बाजी, दरवाजा खोलो। एक छलांग लगाकर वो उठ गई और दरवाजा खोल दिया। सभी एक साथ कमरे में दाखिल हुए और उसे गहरी नजरों से देखने लगे। वो बार बार बेड पर देखती जैसे किसी चीज की उसे तलाश हो। क्या हुआ बेटी, बताओ, माँ ने बिलाहिर पूछ ही लिया। माँ, उसने खौफजदा आवाज में कहा, आज मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा है, हकीकत में सब देखा है। एक खोपड़ी मेरे बेड पर पड़ी हुई थी। क्या? उसकी इस बात पर सभी खौफ से उछल पड़े, यहां तक कि उसका बाप की। गो के उसे जिन भूतों पर यकीन नहीं था, लेकिन बेटी की बातें भी उसे गलत ना लगी थी। आज उसने ख्वाब का कुछ लफ्ज कहा था। हर रोज वो ख्वाब का लफ्ज कहती थी, लेकिन आज उसने उसे हकीकत कहा था। बाप भी उसके करीब बैठ गया। बेटी, जो कुछ देखा है तफसील से बताओ। सबा ने खौफ भरी सांस ली और ख्वाबों की तफसील बताने लगी और फिर बोली, आज मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। अचानक आंख खुली तो बेड पर 2 खोपड़ी मौजूद थी। मेरी चीख पर वो उछली और तेजी से चलती हुई नीचे तहखाने की तरफ भागी। सबा का खौफ एक मरतबा फिर चेहरे पर उभरने लगा। बेटी, मुझे जिन भूतों पर यकीन तो ना था, लेकिन तुम पर बीतने वाले वाकयात ने मुझे इन बातों पर यकीन दिलवा दिया है।
بیٹی میں صبح ہی اس مسئلے کا کچھ حل نکالتا ہوں، پتہ کرواتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے۔ باپ نے صبا کو بھرپور تسلی دی اور باقی کی رات ان سب نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ صبح سویرے ہی ناشتے کے بعد گھر سے وہ باہر نکل گیا۔ انہوں نے آج آفس سے چھٹی کر لی۔ آج صبا کی زندگی ان کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ وہ ہنسمکھ اور پیاری سی ہوا کرتی تھی، شرارتی، کام میں تیز، خدمت گزار، لیکن آج نہ اس کی پہلے جیسی رنگت رہی تھی، نہ لبوں پر مسکراہٹ رہی تھی، نہ آنکھوں میں شرارتیں نظر آتی تھی، بس ڈری ڈری سی، سہمی سہمی سی، چپ چپ سی، خاموش خاموش سی تھی۔ باپ چلتے چلتے دکھی ہونے لگا۔ میرے جن بھوتوں پر یقین نہ کرنے سے ان کا وجود تو ختم نہیں ہو جاتا نا۔ اگر جن بھوت نہ ہوتے تو یہ مخلوق نہ ہوتی تو صبا بیٹی کو کبھی بھی ایسے خواب اور منظر دکھائی نہ دیتے۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہے جسے میں مانتا نہیں ہوں۔ ایسے ہی سوچے سوچتے وہ دکھی سے پریشان حال سے چلتے ہوئے ایک جگہ جا کھڑے ہوئے جہاں ایک دیوار پر بہت بڑا بورڈ لکھا ہوا تھا، جن بھوتوں سے چھٹکارا، ڈرانے خوابوں سے چھٹکارا، گھر میں موجود جن بھوتوں سے چھٹکارا کے لیے رابطہ کریں۔ صبا کے باپ نے ان سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا اور دھیرے دھیرے تھکے تھکے سے انداز میں چلتے ہوئے اوپر جا پہنچے۔ اوپر دو آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی تیسرا آدمی موجود نہ تھا۔ شاید میں بہت جلدی اور صبح آ گیا ہوں، انہوں نے سوچا۔ ان دونوں آدمیوں کو دیکھنے لگا، دونوں ہی کمزور سی شکل والے تھے۔ ایک ینگ تھا جبکہ دوسرا ادھیر عمر۔ وہ ان کے پاس جا پہنچے۔ وہ نیچے بورڈ لگا ہوا ہے۔ جی جی آئیں، ینگ لڑکا تیزی سے بولا۔ آپ کے چہرے نے ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں، کسی بہت بڑی مشکل سے دوچار ہیں۔ لڑکے نے یہ کہتے ہوئے انہیں ایک جگہ بٹھا دیا۔ جوگی بادشاہ آپ بھی بیٹھے، میں آپ کے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ لڑکے نے ادھیر عمر شخص سے کہا تو صبا کے باپ نے گردن اٹھا کر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا یہ یہی ہے وہ شخص جس کے پاس میں آیا ہوں؟ لگتا تو نہیں کہ یہ میرے مسئلے کا حل نکال سکے۔ جو تصور ایسے لوگوں کا صبا کے باپ میں دل میں تھا سب غلط ثابت ہو چکا تھا۔ جی بتائیں کیوں پریشان ہیں؟ اس ادھیر عمر شخص نے اپنی محسوس جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صبا کے باپ نے شروع سے آخر تک اسے تمام کہانی سنا دی۔ اس شخص نے بہت غور سے اس کی کہانی سنی اور پھر کاغذوں کا ایک دستہ پکڑ کر پنسل سے اس پر لائنیں کھینچنے لگا۔ کبھی لائنیں کھینچتا، کبھی کھنچ سے لکھتا، کبھی ڈبے بناتا، کبھی لائنوں پر لائنیں لگا کر انہیں کاٹتا۔ صبا کا باپ سب کچھ دیکھتا رہا۔ انہیں لگا جیسے وہ میرا وقت فضول میں ضائع کر رہا ہے، لیکن وہ اپنا کام کرتا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، پھر اس نے وہ کاغذ ایک طرف رکھ دیا۔ بہت مشکل سے دوچار ہیں آپ لوگ۔ آپ کے گھر کوئی جن بھوت نہیں ہیں، بدروحیں ہیں۔ 3 بدروحیں، ایک عورت کی، 2 اس کے بچوں کی۔ ان بچوں کو اس گھر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ لفظ سنتے ہی صبا کا باپ پوری طرح کانپا۔ اسے لگا جیسے اس شخص نے بہت اہم بات کر دی ہے، بہت بڑا سچ بول دیا ہے۔ انہوں نے ایسی بات سوچی بھی نہ تھی، لیکن اس شخص نے اس سے زیادہ کچھ نہ بتایا، صرف اتنا ضرور کہا کہ وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بہت بڑا نقصان۔ صبا کے باپ نے انہیں کچھ پیسے دیے تو اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ وہ بولا، میں آپ کی بیٹی کے لیے ایک تعویذ بنا کے دیتا ہوں۔ یہ تعویذ اس کی حفاظت کرے گا، اسے وہ بدروحیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ہاں البتہ دھیرے دھیرے اسے وہ مکمل طور پر دکھائی دیتی جائیں گی۔ اپنی بیٹی سے کہنا کہ ان سے دوستی کرے۔ اگر وہ ان سے دوستی پر رضامند ہو گئی تب وہ اپنی کہانی اسے سنائیں گی، اور جو کچھ بھی وہ کہانی سنائیں گی وہ مجھے آ کر بتانا، چاہے اس کہانی کو سننے کے لیے کئی سال ہی کیوں نہ بیت جائیں۔ میرا دماغ کمزور نہیں ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ میرے مکان میں آ جاتا ہے، وہ سال ہر سال بھی آ جائے تو نہ صرف میں اسے پہچان لیتا ہوں بلکہ یہ تک جان لیتا ہوں کہ وہ شخص ایک عرصہ پہلے اس کام کے لیے آیا تھا۔ یہ لفظ سننے کے بعد وہ تعویذ لیے اٹھ کر سیڑھیاں اترنے لگے۔ انہیں جنات پر یقین نہ تھا، یہ بدروحوں پر کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن اب نہ صرف انہیں جنات پر یقین ہو گیا تھا بلکہ بدروحوں پر بھی ہونے لگا تھا، اور وہ اس دن سے متعلق سوچنے لگے جب انہوں نے وہ گھر خریدا تھا۔ مالک مکان نے صاف لفظوں میں انہیں بتا دیا تھا کہ یہ گھر انہوں نے بہت شوق سے خریدا تھا، لیکن رہنا نصیب نہ ہوا، کیونکہ اس مکان میں آتے ہی بچوں کو ڈراؤنے خواب آنے لگے اور پھر یہ خواب حقیقت میں بدلنے لگے۔ وہاں انسانی کھوپڑیاں دیکھی جانے لگی۔ بس اس آسیب زدہ مکان میں مزید ہمارا رہنا ناممکن سا ہو گیا، اور پھر وہ گھر چھوڑ کر اپنے پہلے والے مکان یعنی اس گھر میں آ گئے۔ کئی سال گزر گئے لیکن میں نے مکان کو نہ بیچا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری طرح
کل کو کوئی اور ان اسیبوں سے خوفزدہ ہو جائے۔ لیکن انسان کی مجبوری بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ اب ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، سو یہ مکان بیچنے کا پروگرام بنا لیا اور آپ اسے خریدنے آگے۔ آپ کو ہر بات بتانا میرا فرض تھا۔ اب آپ نے یہ مکان خریدنا ہے یا نہیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ میں نے اس مالک مکان کی اس کہانی کو ایک فرضی کہانی تصور کیا اور اس سے مکان خرید لیا۔ صبح کا باپ یہی سوچتے سوچتے واپس آ رہا تھا، اگر مجھے پتا ہو جاتا کہ مالک مکان کی سٹوری محض سٹوری نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے اور میں اس حقیقت کو تسلیم کر دیتا تو تب ہو سکتا تھا میں اس مکان کو نہ خریدتا۔ لیکن میں اسے خریدنے کی غلطی کر چکا ہوں، جس کی سزا اب بیٹی کے خوف کے نتیجے میں بھگت رہا ہوں۔ وہ گھر آ پہنچے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ مکان دیکھتے ہی وہ بہت خوبصورت تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی کوٹھی ہو، لیکن اندرونی حصہ وہ کانپ کر رہ گئے۔ بہت پریشان ہیں آپ؟ جلدی آفس سے آ گئے؟ خیریت تو ہے؟ صبا کی ماں نے پوچھا۔ میں آج آفس گیا ہی نہیں ہوں، انہوں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ جواب میں حیرانگی سے وہ صرف انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے صبا بیٹی کی بگڑتی حالت سے متعلق کچھ کرنا تھا، میں اس کا باپ ہوں، اس کی پریشانیوں کا ازالہ مجھے ہی کرنا ہے۔ وہ ان دنوں حد سے زیادہ خوفزدہ رہتی ہے، مجھے اس کے خوف کو ختم کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے صبا بیٹی کو آواز دی۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ باپ نے اسے سینے سے لگا لیا، ان کی آنکھیں خود بخود چھلک پڑی۔ بیٹی، کئی دنوں سے تم شدید کرب سے گزر رہی تھی، لیکن میں نے تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ تم صحیح کہتی رہی ہو اور میں ہی غلط تھا۔ میں ان جن بھوتوں کے وجود کو ماننے سے انکاری رہا تھا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دینا۔ آج میں ایک عامل نجومی کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے حقیقت سے دوچار کیا ہے کہ تمہاری بیٹی غلط نہیں کہہ رہی۔ جو کچھ وہ دیکھتی ہے وہ کہتی ہے، اور جو کچھ کہتی ہے ایک لفظ بھی اس میں جھوٹ نہیں بولتی۔ بیٹی، مجھے معاف کرنا۔ کاش بہت دنوں پہلے مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا کہ میں غلط ہوں۔ باپ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور پھر جیب سے تعویذ نکال کر اسے دے دیا اور کہا، اسے گلے میں پہن لو، تمہارا خوف ختم ہو جائے گا۔ اب وہ چیزیں تمہیں دکھائی ضرور دیں گی، لیکن دشمن بن کر نہیں بلکہ دوست بن کر۔ باپ کی یہ باتیں سن کر صبا کو کچھ تسلی ہوئی کہ کم از کم اب اسے ان سے خوف تو نہیں آیا کرے گا نا۔ اس نے تعویذ گلے میں پہن لیا اور خود کو پرسکون کرنے لگی۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ جو اندھیرا بڑھتا جانے لگا، خوف اس کی رگوں میں سرایت کرتا جانے لگا۔ حالانکہ وہ بار بار گلے میں ڈالے تعویذ کو بھی دیکھتی، باپ کی باتیں بھی اس کے دماغ میں گردش کرتی، اس کے باوجود بھی خوف خود بخود اسے پسینہ پسینہ کرتا جاتا۔ پھر اس نے اپنے اندر کچھ ہمت پیدا کی کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، میں کیوں ہاں موت سے پہلے مروں۔ یہ سوچ کر اس نے ہمت باندھی اور پھر بیڈ پر پرسکون لیٹ گئی۔ بار بار اس کا خیال تہانے کی طرف چلا جاتا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی اور وہ سوتی چلی گئی۔ اچانک رات کو اس کی آنکھ کسی کے جھلنے سے کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے بیڈ پر موجود ہے۔ وہ یکدم اٹھ گئی اور اپنے بیڈ پر ایک 5 سالہ بچی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بہت ہی پیاری بچی تھی، سفید باریک کپڑے اس نے پہن رکھے تھے، سرخ و سفید رنگ تھا، لیکن گردن پر کسی چھری چاقو کے کٹ کا نشان موجود تھا۔ جیسے ہی اس کی گردن کاٹی گئی ہو وہاں خون جمع ہوا تھا۔ صبح کے اٹھتے ہی بچی چھلانگ لگا کر اس کے بیڈ سے نیچے اتر گئی اور دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ صبح اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج اسے ذرا بھی ڈر خوف نہ آیا تھا، بلکہ اس معصوم سی پیاری سی بچی پر بہت پیار اور ترس آ رہا تھا۔ پیار اس کی خوبصورتی پر اور ترس اس کی کٹی گردن کو دیکھ کر، ادھر میرے پاس آؤ، صبا نے ہاتھ کا اشارہ اسے کر دیا۔ اس نے چند قدم صبا کی طرف بڑھائے اور پیچھے مڑ گئی جیسے بہت زیادہ ڈر گئی ہو اسے۔ آؤ نا، اس پر صبا نے دونوں بازو پھیلا دیے۔ وہ پھر چند قدم اس کے پاس آئی اور پھر سے پیچھے مڑ گئی۔ صبا کے دل کو ایک ٹھیس سی لگی۔ اب وہ اتاریں۔ صبا کو اس کی معصوم سی لیکن ڈری ڈری سی آواز سنائی دی۔ اس کا اشارہ اس کے گلے میں موجود تعویذ کی طرف تھا۔ صبا نے جلدی سے گلے سے تعویذ اتار کر قریب بیڈ پر رکھ دیا اور دوسرے ہی لمحے خود خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اب پیاری سی خوبصورت بچی اسی کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی بلکہ وہیں کل والی کھوپڑی تھی جو چلتے چلتے اس کی طرف آ رہی تھی۔ صبا نے ایک لمحہ پہلے وہ تعویذ گلے میں پہن لیا۔ تعویذ کے پہنتے ہی اسے نہ صرف سکون ملا بلکہ کھوپڑی دوبارہ اس معصوم بچی کے روپ میں اس کے قریب سے واپس پلٹ گئی۔
دوبارہ دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی صبا یہ بات سمجھ گئی کہ وہ چلتی پھرتی کھوپڑی اس کی تھی۔ اس نے ایک پرسکون سی سانس لی اور کہا، بیٹی تیری گردن پر یہ زخم کیسا؟ صبا کے اس سوال پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو نے مارا تھا۔ اوہ! صبا کے دل کو ایک شدید دھچکا لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بچی کمرے سے بند دروازے کے راستے ہی باہر نکل گئی۔ صبا اسے خالی خالی جگہ کو دیکھنے لگی اور پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا بات آئی کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ بغیر آخر کے قدم اٹھاتی ہوئی وہ دروازے تک آئی۔ آہستہ سے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے نکل گئی اور پھر ایک طرف مڑ کر وہ نیچے تہخانے کی سیڑھیاں اترنے لگی اور پھر وہ بند دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی پوری توجہ اندر کی جانب تھی۔ اسے خسر پھسر کی آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں دو بچوں کی تھی۔ اس نے ایک آواز پہچان لی جو اس بچی کی تھی، جبکہ دوسری آواز اس جیسی تھی، لیکن وہ بچی نہیں بچے کی تھی۔ اس کا تجسس بڑھنے لگا۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا ہاتھ لگا کر دیکھا۔ تالا نہ لگا تھا، صرف باہر سے کنڈی لگی تھی۔ میں اندر ضرور جاؤں گی، اس نے پختہ فیصلہ کر لیا اور آہستہ آہستہ دروازے کی کنڈی کھولنے لگی۔ اندر یکدم خاموشی چھا گئی۔ صرف آخری آواز سن سکی، کوئی آ رہا ہے۔ صبا نے دھیرے دھیرے کنڈی کھول دی اور چند لمحوں کے لیے اس نے دروازہ کھلا رکھا، جس سے کئی بدبودار جھونکے اندر سے نکلے۔ پھر اس نے اندر قدم رکھ دیا اور بند لائٹ کو جلا دیا۔ اندر کوئی نہ تھا، صرف سٹور کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ وہ کئی لمحات تک اس کمرے کو دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹ خود بخود ہلنے لگے۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ جواب سننے کے لیے وہ خاموش ہو گئی، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دوبارہ بولی، کوئی ہے؟ اس بار بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری بار بھی اس نے یہی کہا اور جواب نہ پا کر مایوسی سے دروازہ کھلا چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اس کا جی چاہ رہا تھا انہیں دیکھنے کو، اور آج وہ سب غائب تھے۔ وہ ایک دکھی سا دل لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ معصوم بچی کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ اسے نہ صرف وہ پیاری لگنے لگی تھی، بلکہ اس پر ترس بھی آنے لگا تھا۔ وہ اس سے پوری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ اسے دوبارہ کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ نیند آنے پر سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو وہ بالکل نارمل تھی۔ ماں باپ بہن بھائیوں نے اس کے چہرے کا پوری طرح جائزہ لیا اور مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کچھ نہ، لیکن ناشتے کے دوران میں باپ نے یہ بات کر کے سب کو چونکا دیا کہ وہ گھر میں ہونے والے قتلوں کا سراغ لگانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اختر نے کہا۔ باپ نے ایک سخت آنکھ بھری اور کہا، بیٹا پتہ چلا ہے کہ اس مکان میں کئی سال پہلے قتل ہوئے تھے اور ان کی بدروحیں اس گھر میں موجود ہیں جو صبا کو خوفزدہ کرتی ہیں۔ نہیں ابو، صبا یکدم بول پڑی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، یہ کام میں خود کروں گی، کیونکہ اب مجھے ان سے خوف نہیں آ رہا۔ اور پھر ساتھ ہی صبا نے رات والی تمام کہانی باپ کو سنا ڈالی۔ باپ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ قتل ہونے والوں میں 2 بچے ہیں، اور تیسرا کون ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ صبا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ گھر والے اس کو باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ صبا نے پکا فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ان چلتی پھرتی کھوپڑیوں کا راز ضرور معلوم کرے گی اور ان بچوں سے متعلق بھی پتہ لگائے گی کہ وہ اس کے گھر میں کیوں ہیں۔ دن باتوں، کاموں اور سوچوں میں بیت گیا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں جا لیٹی۔ ایک نظر اس نے اپنے تعویذ پر ڈالی اور مطمئن سی ہو گئی۔ آج اسے ڈر کی وجہ سے نیند نہیں، بلکہ ان کے انتظار سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات بیتتی جا رہی تھی، لیکن ابھی تک وہ بچی نہیں آئی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، اس کے چہرے پر بے چینی موجود تھی، آنکھوں میں انتظار تھا، لیکن ابھی تک وہ اسے دکھائی نہ دی تھی۔ تب وہ اٹھ گئی اور ٹارچ ہاتھ میں پکڑ کر بغیر آہٹ قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ آہستہ سے اس کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی وہ اسی طرح بغیر آہٹ کے، بغیر جوتی کے چلتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اندر تہخانے کے کمرے سے اس نے سرگوشیوں کی آوازیں سن لی۔ آوازیں ان دونوں معصوموں کی تھی۔ دن کے وقت اس نے جان بوجھ کر دروازے کو باہر سے بند نہ کیا تھا، یہی سوچ کر کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ آیا تو وہ خود جا کر دروازہ کھول دے گی۔ ٹارچ کے بٹن پر اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی یہی سوچ تھی کہ دروازے کو یکدم پاؤں کی ٹھوکر سے کھولے گی اور اندر اندھیرے میں یکدم ٹارچ روشن کر کے ان تینوں کو دیکھ لے گی۔ وہ اپنی ان سوچوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اب پوری طرح تیار تھی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ زور سے پاؤں سے دروازہ کے اندر دھکا دیا اور ساتھ ہی ٹارچ روشن کر کے اندر روشنی پھیلا دی۔ اس روشنی میں اس نے اندر ان سب کو دیکھ لیا۔ 2 بچوں کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی موجود تھی۔ ان سب کی گردنوں پر خون جمع ہوا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں یکدم چمکنے لگی اور 1 سیکنڈ سے پہلے ان تینوں کے خوبصورت چہرے کھوپڑیاں بن گئے۔
اس سے پہلے کہ وہ عورت اٹھ کر صبا کو پکڑنے کی کوشش کرتی، صبا بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ جلدی سے اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ اس کی سانسیں کسی تیز مشینری کی طرح چلنے لگی۔ تیز بھاگتے قدموں کی آوازیں اور زور سے بند ہونے والے دروازے کی آواز اس کی ماں نے بھی سن لی۔ اس نے صبا کے ابو کو آوازیں دے کر جگایا اور کہا، لگتا ہے صبا بیٹی ڈر گئی ہے۔ مجھے اس کے بھاگنے کی آوازیں سنائی دی ہیں، جیسے وہ نیچے تہخانے میں گئی ہو۔ اٹھو دیکھو وہ ٹھیک تو ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ صبا کا باپ تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا اور جاتے ہی صبا کا دروازہ پیٹنے لگا۔ صبا بیٹی دروازہ کھولو، اس نے آوازیں دے دی۔ صبا نے دروازہ کھول دیا۔ اس کا چہرہ خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلے میں پہنے لاکٹ کو وہ ہاتھ کی مٹھی میں بند کیے دبائے ہوئے تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ تمہاری ماما نے بتایا ہے کہ تم نیچے تہخانے میں گئی تھی، وہاں سے ڈر کر بھاگی ہو۔ باپ نے یہ کہہ کر اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش میں تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی، اور بولی، ہاں ابو، میں تہخانے میں گئی تھی۔ میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی جو ہمارے اس گھر میں عرصہ دراز سے چھپا ہوا ہے۔ ابو، یہاں واقعی 3 قتل ہوئے ہیں، 2 بچے اور 1 عورت۔ آج میں نے انہیں دیکھا ہے، نہ صرف بچے بلکہ عورت بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی، ایسی چمک جو میں نے آج تک کسی بھی انسان کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ وہ ایک لمحے سے پہلے کھوپڑیاں بن گئی اور میں خوفزدہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں تہخانے میں جانے کی؟ باپ نے پیار کے ساتھ ساتھ اسے ڈانٹا بھی۔ نہ صرف تمہیں بلکہ ہمیں بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس تہخانے میں بدروحیں موجود ہیں، جنہیں شاید کسی نے جادو کر کے اس گھر میں قید کر رکھا ہے۔ میں بہت جلد اس مکان کو بیچنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں ابو، صبا جلدی سے بولی، ایسا نہ کرنا، کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ وہ شاید ہم لوگوں سے خود خوفزدہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں سامنے پا کر وہ فوری غائب ہو جاتی ہیں۔ باپ نے گہری سانس لی اور کہا، چلو آؤ، تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ نہیں ابو، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، آپ جائیں اور میری فکر نہ کریں، یہ تعویذ میری حفاظت کرے گا۔ صبا کا باپ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا اور جاتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ اب تم نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ جی اچھا، صبا نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ تنہائی کو پاتے ہی اسے تینوں کی خوبصورت صورتیں تصور میں دکھائی دینے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ان پر ترس بھی آنے لگا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ دوبارہ تہخانے میں جائے اور جا کر اس سے پوچھے کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے، اور ان کی روحیں اس گھر میں کیوں بھٹک رہی ہیں۔ رات بھر وہ یہی سوچتی رہی اور پھر سو گئی۔ صبح سب نے باری باری اس سے رات والا واقعہ پوچھا تو اس نے بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب اس کا خوف بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس میں اتنی ہمت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ ان بدروحوں کو دیکھ سکتی ہے۔ دن ایسے ہی بیت گیا۔ شام ہوئی تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جو اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس کی سوچوں میں وہ تینوں کھوپڑیاں، تینوں بدروحیں آنے لگی۔ یکدم اسے کمرے کے بند دروازے سے کوئی ہیلا اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی تمام تر توجہ اس پر ہو گئی۔ وہ وہیں بچی تھی۔ اسے دیکھتے ہی صبا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آؤ، میرے قریب آؤ۔ صبا نے اپنے بازو پھیلا دیے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہی رکی رہی۔ صبا کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، صبا نے اس کے اندر ہمت دلائی۔ ہمیں میٹھی روٹی کھانی ہے۔ کیا؟ میٹھی روٹی؟ صبا تقریباً اچھل پڑی اور بولی، میں تمہیں ضرور میٹھی روٹی دوں گی، لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ وہ معصومیت سے بولی، مجھے بتاؤ کہ تمہاری گردن پر یہ زخم کیسا ہے؟ اس نے جواب نہ دیا اور خاموشی سے بند دروازے کے راستے باہر نکل گئی۔ صبا اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ اف، وہ ایک دکھ بری سانس لے کر رہ گئی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مجھے اس بچی سے شرط نہیں رکھنی چاہیے تھی، اس کی مان لینی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتی اور پھر خود ہی سب بتا دیتی۔ مجھے ان تینوں کے لیے میٹھی روٹی بنانی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تینوں اس راز کو چاک کر دیں۔ یہ سوچ کر صبا اٹھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، ایک نظر گھر کی طرف دیکھا۔ سب لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آج وہ کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ کچن کا دروازہ بھی اس نے آہستہ سے کھول دیا اور جلدی سے آٹا پراٹ میں ڈال کر اسے گوندنے لگی۔ کافی مقدار میں اس نے آٹے میں چینی ڈال دی۔
آج اسے یہ کام کرتے ہوئے ذرا بھی خوف نہ آیا۔ اس بات پر وہ خود بھی حیران تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب کام خود نہیں کر رہی بلکہ اس سے یہ کام کروائے جا رہے ہیں، اور وہ یہ سب کام ایسے کرتی جا رہی تھی جیسے اسے کرنے کا بہت مزہ آ رہا ہو۔ جلد ہی اس نے 3 میٹھی روٹیاں تیار کر لی اور اٹھا کر کچن کا دروازہ بند کرنے کے بعد تہخانے کی طرف چل دی۔ تہخانے کی سیڑھیاں اترتے وقت وہ اندر ان کی سرگوشیاں سننے لگی، لیکن کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ کمرہ بالکل سنسان تھا، صرف بکھرا سامان وہاں پڑا تھا۔ اس نے ایک ایک چیز کا جائزہ لیا اور خاص کر اس جگہ کو دیکھا جہاں اس نے کل ان تینوں کو بٹھا رکھا تھا۔ وہ جگہ بھی خالی تھی۔ تینوں روٹیاں اس نے اس کمرے میں رکھ دی اور دروازہ بند کر کے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور پرسکون ہو گئی۔ صبح اٹھی تو سب سے پہلے اس نے تہخانے کا رخ کیا اور یہ دیکھ کر اس کی حیرانگی بڑھنے لگی کہ تینوں میٹھی روٹیاں وہاں سے غائب تھی۔ اب وہ ہر روز ہی ایسا کرنے لگی۔ جو ہی رات کی تاریکی پھیلتی وہ کچن کی طرف چل دیتی، وہاں آٹے میں چینی ملا کر اسے گوندتی اور 3 روٹیاں تیار کر کے تہخانے کے اندر جا تھی جو صبح غائب ہوتی۔ حیرانگی اس بات کی تھی کہ جب سے اس نے میٹھی روٹیاں بنا کر تہخانے میں رکھنی شروع کی تھی، نہ اسے کھوپڑیاں دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی ان کے عکس، لیکن میٹھی روٹیاں ڈیلی غائب ہوتی۔ ایک ماہ میں وہ یہی محسوس کر سکی کہ شاید وہ ان کے راز کو کبھی بھی جان نہ سکے گی، یہ معلوم ہی کر سکے گی کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ آج پورے 1 ماہ بعد جب وہ 3 میٹھی روٹیاں رکھنے کے بعد تہخانے کی طرف جانے لگی تو اسے اندر سے خسر پسر کی آوازیں سنائی دی۔ آوازیں سنتے ہی اس نے تیزی سے دروازہ کھول دیا اور لائٹ جلا دی۔ وہ تینوں کمرے میں موجود تھے۔ صبا نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ آؤ بیٹھو، عورت نے دھیمے لہجے میں کہا۔ صبا ان کے پاس جا بیٹھی۔ عورت نے سر سے پاؤں تک صبا کا جائزہ لیا اور پھر ایک دکھ بھری سانس لیتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ صبا کی طرف بڑھا دیا جیسے وہ اس ہاتھ سے ملانا چاہتی ہو۔ صبا نے بھی اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور پھر حیرت کا ایک شدید جھٹکا اسے لگا۔ وہ اس سے ہاتھ نہ ملا سکی بلکہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں گزر گیا۔ عورت کا ہاتھ وہیں کا وہیں رہا۔ صبا نے اس کے کندھے کو ہاتھ لگانا چاہا لیکن ہاتھ اس کے جسم سے ایک مرتبہ پھر گزر گیا۔ اس نے دل کو تسلی دی، کبھی اس کے بازو کو پکڑنا چاہا اور کبھی ٹانگوں کو ہاتھ لگانا چاہا، لیکن جہاں بھی ہاتھ لگاتی ہاتھ جسم سے گزر جاتا۔ عورت نے ایک دکھ بھری آہ بھری اور کہا، تم سے میرا ہاتھ ملانے کا مقصد یہی تھا کہ تم کو تسلی ہو جائے کہ ہمارے یہ جسم اپنے نہیں بلکہ یہ صرف نظر آنے والا دھواں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ صرف ان کو دیکھ سکتی ہو، چھو نہیں سکتی۔ میرے جیسے ہی میرے بچوں کے جسم ہے۔ اور پھر وہ اپنا ہاتھ گردن کے اس حصے میں لے گئی جہاں گہرا کٹ لگا ہوا تھا، جہاں شارک کٹی ہوئی تھی۔ بولی، صرف ہمارے چہرے کو چھو سکتی ہو لیکن چھوتے وقت تمہیں یہی محسوس ہوگا جیسے کسی کھوپڑی کو چھو گیا ہو۔ صبا پوری دلچسپی سے اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اور میرے بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ کیا؟ صبا پوری طرح اچھلی۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اس کی چالوں کا پتہ نہ تھا کہ وہ کیا کیا کرتا رہتا تھا۔ اتنا جانتی تھی کہ وہ آدھی رات کے بعد گھر سے باہر نکل جاتا تھا اور پھر واپس نہ آتا تھا۔ صبح دن چڑھے واپس آتا تھا اور سو جاتا تھا۔ دن بدن اس کی آنکھوں کی رنگت بدلتی نظر آنے لگی۔ اس کی نظروں میں نہ میرے لیے محبت رہی اور نہ ہی بچوں کے لیے پیار۔ ہمیں اذیت دینا اس نے اپنا معمول بنا لیا۔ 40 دن کے اندر اندر ہی وہ ہماری جانوں کا دشمن بن گیا۔ ہمیں اس سے خوف آنے لگا اور پھر ایک رات اس نے ہم سب کی گردنیں تیز دھار والے آلے سے کاٹ دی۔ لیکن حیرانگی اس بات پر تھی کہ ہماری روحیں اوپر آسمانوں پر جانے کی بجائے اسی مکان میں بھٹکنے لگی۔ اور اس رات ہمیں قتل کرنے کے بعد اس نے ایک بلند قہقہا لگایا اور خود ہی سے بولا، آج میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے شیطان دیوتاؤں کی آج آخری خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کی روحوں کو جکڑ لیا ہے۔ شیطان دیوتاؤں نے یہی کہا تھا کہ تمہاری کامیابی کا آغاز تمہارے گھر سے شروع ہوگا۔ اپنی بیوی اور بچوں کی رگیں کاٹنے کے بعد ان پر چلے والے منتر پڑھ کر پھونک دینا، وہ تمہاری قید میں آ جائیں گی۔ یہ باتیں وہ خود سے ہی کہتا کہتا گھر سے نکل گیا۔ تب سے آج تک ہم لوگ اسی گھر میں موجود ہیں۔ ہمارے جسموں کو وہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب ہمارے سر کھوپڑیاں بن چکے ہیں۔ مہینے میں 3 دن ہماری روحوں کو ایک دھوئیں جیسا جسم ملتا ہے جو دیکھنے میں عام انسانوں جیسا ہوتا ہے لیکن چھونے سے دھواں ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہم لوگ پھر اسی حال میں آ جاتے ہیں جو عرصہ دراز سے ہے۔ ہمارے جسم نہ جانے کہاں پڑے ہیں، صرف ہمیں اپنے سر یہاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے ایک دکھ بھرے لہجے میں اپنی ساری داستان سنا دی اور کہا، ہماری موجودگی سے اس گھر میں آج تک کوئی آباد نہیں ہو سکا۔ آپ لوگ یہاں آباد ہونے لگے اور ہم نے آپ لوگوں کو بھی روکنا چاہا، ڈرانا چاہا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری طرح آپ پر بھی کوئی وار کر سکے، لیکن آپ لوگ ہم سے خوفزدہ نہ ہوئے۔ تم خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن اب تم بھی خوفزدہ نہیں ہو بلکہ خود ہمارے پاس چلی آئے ہو۔ پلیز ہمیں کسی طرح سے اس اذیت سے چھٹکارا دلا دو۔ کسی طرح میرے قاتل شوہر کا یہاں پھیلایا ہوا جادو ختم کر دو تاکہ ہم سکون سے آسمانوں کی طرف جا سکیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان تینوں کے جسم غائب ہونے لگے، خوبصورت اور معصوم سر کھوپڑیاں بننے لگے۔ صبا نے ایک گہری سانس لی اور اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں زمین کے اندر ان تینوں کی کھوپڑیاں خود بخود گھستی چلی گئی تھی۔ میں تم لوگوں کو اس اذیت سے ضرور چھٹکارا دلاؤں گی۔ میں کل پھر آؤں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ 3 دن تک میں تم لوگوں کو دیکھ سکوں گی، تم سے باتیں کر سکوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ گئی اور چلتے چلتے اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ آج اسے ذرا بھی ڈر یا خوف نہیں آ رہا تھا، بس یہی سوچتی رہی کہ میں اس کے شوہر قاتل کو کیسے کھوج لگاؤں، کیسے اسے تلاش کروں۔ نہ تو میں اسے جانتی ہوں اور نہ ہی میں نے اسے آج تک دیکھا ہوا ہے۔ اس نے یہ بات کر کے کسی بھی فرد کو نہیں بتائی، خاموش رہی، کیونکہ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ آج اس سے اس کے شوہر کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرے گی اور پھر کچھ نہ کچھ کرے گی۔ یہ سب میٹھی روٹیاں کھلانے کا اثر تھا کہ وہ تینوں اس کے دوست بن گئے تھے۔ ماں باپ بلکہ گھر کے سب افراد نے یہ بات محسوس کی تھی کہ ان کے کچن کا سامان ہر روز کم ہوتا جاتا ہے، خاص کر چینی اور آٹا، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو جاتے کہ یہ سب وہ تینوں کھوپڑیاں کرتی ہیں۔ لیکن آج جب ماں نے صبا کو رات کے پچھلے پہر کچن میں جاتے دیکھا تو حیران سی رہ گئی۔ اس وقت صبا کی حالت ایسے دکھائی دی جیسے اس پر کسی بھوت کا سایہ ہو۔ اس نے جلدی سے صبا کے باپ کو جگا دیا اور اس کی توجہ کچن کی طرف دلا دی اور ساتھ ہی خاموش رہ کر صرف دیکھنے کو کہا۔ دونوں کی نظریں کچن میں مرکوز ہو گئی۔ صبا نے پہلے آٹا نکالا، پھر چینی کا ڈبہ کھول کر اس میں چینی ڈالی اور آٹا گوندنے لگی۔ دونوں ماں باپ اسے دیکھتے رہے اور جب وہ روٹیاں تیار کر کے کچن سے باہر نکلی اور کچن کے دروازے کو آہستگی سے بند کر کے تہخانے کی طرف جانے لگی تو صبا کے باپ نے اٹھنا چاہا، لیکن ماں نے روک دیا اور کہا، اس وقت صبا پر بھوت سوار ہے، وہ ہم میں سے کسی کو بھی پہچان نہ سکے گی، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا دے۔ جب یہ اصل حالت میں آئے گی تب اس سے بات کریں گے، لہٰذا وہ اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ میں صبح اس نجومی کے پاس جاؤں گا اور اسے صبا کے متعلق تفصیل بتاؤں گا، وہ ضرور اس مسئلے کا حل نکالے گا۔ اگر صبا کے اندر بھوت سوار ہوا تو وہ ضرور اسے قید کر لے گا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو دن بھر بھی صبا کے اندر اس بات کے آثار دکھائی دیتے، بلکہ میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہے۔ پہلے نہ صرف ڈرتی تھی بلکہ بے ہوش بھی ہو جاتی تھی، اب ایک ماں سے نہ یہ ڈرتی ہے اور نہ ہی اس کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، بلکہ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہیں۔ باپ نے وہی کچھ کہہ دیا جو کہ وہ محسوس کرتا تھا، لیکن ماں کے دل میں نہ جانے کیوں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کے اندر بھوت ہے جو اس کو راتوں کو جگاتا ہے اور اسے ایسے کام کرواتا ہے۔ وہ ایسے ہی باتیں کرتے کہ صبح ان کو آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ باپ نے جا کر کھڑکی سے جھانکا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ کئی لمحات تک باپ وہاں کھڑا رہا۔ دن نکل آیا تو صبح اٹھ گئی۔ باپ آج پھر آفس نہ گیا۔ باپ نے دیکھا کہ صبا کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرہ بھی خوفزدہ نہ تھا۔ اس کی رات والی کیفیت اب والی کیفیت کا اس نے اندازہ لگایا تو اسے شک سا گزرا، کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ دل کی تسلی کے لیے اس نے صبا کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ فریش موڈ میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ صبا، ہم لوگ تقریباً 1 ماہ سے ایک بات کو مسلسل نوٹ کر رہے ہیں کہ گھر میں موجود کھوپڑیاں رات کو حرکت کرتی ہیں اور کچن میں جا کر تباہی مچاتی ہیں۔ تمہاری ماں نے بتایا ہے کہ 1 ماہ سے چینی اور آٹا ہر رات کو کم ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر صبا مسکرا دی اور بولی، ابو گھر میں کھوپڑیاں بھی موجود ہیں اور حرکت بھی کرتی ہیں، چلتی پھرتی بھی ہیں، لیکن وہ کچن تک نہیں جاتی، صرف میرے کمرے تک آتی ہیں۔ کچن میں جاتی ہوں، ان کے لیے 3 میٹھی روٹیاں پکاتی ہوں اور تہخانے میں جا کر رکھ دیتی ہوں۔ یہ سن کر باپ نے ایک سکون بھری سانس لی کہ اس کی بیٹی پر بھوت وغیرہ سوار نہیں ہے، اور جب صبا نے انہیں ہر بات تفصیل سے بتائی تو وہ حیرانگی سے اچھل ہی پڑے۔
انہیں یقین نہ ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر نے شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے بیوی بچوں کو قتل کر دیا ہو۔ صبا نے بتایا، رات کو اس نے اس کا چہرہ دکھایا تھا کہ وہ ایسی شکل والا تھا۔ ابو جو اس نے حلیہ بتایا ہے، مجھے اس شخص سے ڈر لگنے لگا ہے کہ بکھرے بال، گندے کپڑے، سیاہ رنگت، سرخ آنکھیں، اف میں تو کام سی گئی تھی۔ آج وہ مجھے بتائے گی کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ ابو، جب تک وہ زندہ ہے یہ تینوں یہاں ہمارے گھر میں ہی قید رہیں گے، ان کو آزادی نہیں ملے گی۔ وہ آزادی کے لیے ترس رہی ہیں، بہت بری طرح سے ان کی روحوں کو اس نے جکڑا ہوا ہے۔ صرف آج کی رات صبر کر لیں، کل صبح وہ ہم کریں گے جو ہمیں بتائے گی۔ ہم لوگ ان کی موجودگی کی وجہ سے خوفزدہ ہے، جبکہ وہ خود بھی یہاں رہنے سے خوفزدہ ہے۔ کئی سالوں سے وہ یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ اس مکان میں رہنے کے لیے آئے، لیکن جو ہی انہیں یہ تینوں کھوپڑیاں چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھی، ڈر کر وہ یہاں سے بھاگے ہیں۔ کسی کو بھی وہ اپنا دکھ درد نہیں بتا سکی، صرف یہ کام میں ہی کر سکی ہوں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ میں نے ان کی کمزوری پکڑ لی تھی۔ انہیں میٹھی روٹی کھانے کو چاہیے تھی جو پورا ایک ماہ انہیں کھلاتی رہی، تب جا کر وہ میری دوست بنی اور مجھے اپنا سب کچھ انہوں نے سنا دیا۔ باپ نے ایک پرسکون سانس لی اور کہا، بیٹی ہم لوگ صرف تمہاری وجہ سے پریشان ہیں، لیکن آج دل کو سکون ملا ہے کہ تم اب ان واقعات سے خوفزدہ نہیں ہو اور باہمت بیٹی بن کر نہ صرف حالات کا مقابلہ کر رہی ہو بلکہ ہم سب کو بھی اس خوفناک اذیت سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ صبا کو پاپا کی باتوں سے بہت سکون ملا اور وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی، لیکن کام کے دوران بھی اس کی سوچوں کا مرکز وہی تینوں چہرے تھے، وہی سائے تھے، وہی سفید دھوئیں کے عکس تھے۔ اس کے دل میں ٹھیس بھی اٹھتی تھی کہ وہ شخص کس قدر خودغرض تھا کہ اس نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے ہی خوبصورت بچوں کی گردنیں اور اپنی بیوی کی گردن کاٹ دی۔ ایسی ہی سوچوں میں وہ دن بھر الجھی رہی اور پھر شام ہو گئی۔ شام کے بعد رات ہونے لگی تو وہ سب رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صبا نے بھی اپنے کمرے میں پہنچ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ گھر والوں کے سونے کی منتظر رہی، بار بار نظریں سامنے لگے کلاک پر جا کر رک جاتی۔ جب اس نے محسوس کر لیا کہ گھر کے تمام افراد خواب خرگوش کے مزے لینے میں مست ہو گئے ہیں، تب وہ اٹھی اور دھیرے سے دروازہ کھول کر کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے چینی والا آٹا گوندا اور 3 میٹھی روٹیاں تیار کر ڈالی۔ اس کے بعد حسب معمول اس نے تینوں روٹیوں کو رومال میں لپیٹا اور بغیر آخٹ قدموں سے چلتی ہوئی تہانے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اندر کمرے میں مکمل سکوت تھا، کسی کی بھی خسر پھسر کی گونج سنائی نہ دی۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور بند لائٹ کو روشن کر دیا۔ ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا تو اسے ایک جگہ تینوں کھوپڑیاں پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی نظر ان کھوپڑیوں پر جم گئی، کیونکہ پہلی ہی نظر میں اس نے محسوس کر لیا تھا کہ کھوپڑیوں نے دھیرے سے حرکت کی ہے۔ وہ کھڑی یہ خوفناک منظر دیکھتی رہی۔ کھوپڑیوں پر گوشت دھیرے دھیرے ابڑنے لگا، خوفناک آنکھوں کے گڑوں میں خوبصورت آنکھیں نمودار ہونے لگی اور ساتھ ہی سفید دھواں ان تینوں کے وجود کو تحلیق کرنے لگا۔ صبا تمام منظر بہت دلچسپی سے دیکھتی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے خوف نہ آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں 3 کھوپڑیوں کی جگہ 3 چہرے اس کے سامنے موجود تھے، 2 بچے اور تیسری ان کی ماں۔ ان تینوں کو اپنے سامنے دیکھ کر صبا نے ایک پرسکون سانس لی، اس کے لبوں پر مرجھائی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سوچنے لگی، کاش یہ تینوں زندہ ہوتے، ان تینوں کو قتل نہ کیا ہوتا۔ کافی دیر تک وہ ان تینوں کو دیکھتے دیکھتے سوچتی رہ گئی، تب اس عورت کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ بیٹھو صبا۔ اس نے محسوس کیا کہ عورت کی آواز میں بہت درد پوشیدہ تھا، آنکھوں میں آنسو نہ تھے، لیکن چہرہ ایسے تھا جیسے وہ ابھی رو پڑے گی۔ آپ نے آج مجھے سب کچھ بتانا تھا۔ صبا نے کل والی بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑ دیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ ہاں، آج ہمارے پاس آخری دن ہے اور پھر 1 ماہ تک ہم کھوپڑیوں کے روپ میں اذیت میں مبتلا رہیں گے۔ اگر آپ نے تعاون کر دیا تو شاید 1 ماہ کی یہ اذیت ہمیں برداشت نہ کرنی پڑے، ہم بھی اوپر آسمانوں کی طرف چلے جائیں۔ ہاں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، صبا نے پختہ عزم سے کہا۔ بس آپ نے جو بتانا ہے بتائیں۔ وہ عورت بولی کہ جب لوگوں کو ہم کئی دنوں تک دکھائی نہ دیے، ہمارا شوہر ہی ہماری عجیب سی حالت میں نظر آتا رہا، تو انہیں شک سا پڑنا شروع ہو گیا۔ ہمارا یکدم گھر سے غائب ہو جانا ان کے دماغوں میں کئی شکوں کو چھوڑ گیا، اور پھر جب وہ آدھی رات کو گھر سے باہر نکل جاتا تو اڑوس پڑوس کے لوگ دیواریں پھلانگ کر آ جاتے۔ گھر کی وحشیانہ حالت نے انہیں اور زیادہ شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ برے کاموں کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور مل جاتی ہے، ان لوگوں کو بھی نشانی مل گئی۔ حالانکہ میرے شوہر نے فرش کو اچھی طرح دھو کر ہمارے خون کے دھبوں کو مٹا دیا تھا، لیکن چارپائی کے ایک پائے پر انہیں خون کے نشان مل گئے۔ جو ہی نشانات ملے، انہوں نے گھر کے کونے کونے میں ہماری کھود شروع کر دی۔ تہانے کا دروازہ لاک کر دیا تھا اور اسی تہانے میں اس نے ہمارے سروں کو زمین کھود کر دفن کر دیا۔
سو لوگ اس تہانے تک آن پہنچے۔ اس دوران میں ہمارے سروں کا گوشت زمین اور کیڑے مکوڑے کھا چکے تھے۔ صرف سروں کے بال اور کھوپڑیاں موجود تھی جو انہوں نے تلاش کر لی۔ پورے علاقے میں ہمارے قتل کے چرچے پھیل گئے۔ اس کا علم میرے شوہر کو بھی ہو گیا، سو وہ راتوں کے اندھیرے میں کہیں روپوش ہو گیا۔ اس کے کالے منتروں نے اسے اٹھا کر انسانی بستیوں سے بہت دور جا پھینکا۔ وہ ایک خوفناک کھنڈر میں موجود ہے جس کے چاروں طرف ویرانہ ہے، ہاردہ جاڑیوں سے اٹا پڑا ویرانہ۔ وہاں وہ جنات کا سردار بنا بیٹھا ہے۔ اس تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ جنات اسے پہلے سے باخبر کر دیتے ہیں کہ لوگ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور وہ جنات کو حکم کر دیتا ہے کہ وہ اپنی شکلوں کو اس قدر خوفناک بنا کر ان کے سامنے جائیں کہ وہ خوف سے صرف بھاگ نکلیں بلکہ بے ہوش بھی ہو جائیں۔ عورت نے ایک دکھ بھری آہ بھری اور کہا، آج تک اس نے اس ویرانے، اس کھنڈر میں اس قدر خوفناک بنا دیا ہے کہ لوگ اس کھنڈر کا نام سنتے ہی کانپ جاتے ہیں۔ اگر تم ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہو تو کرو، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تک ہم اس کے خوفناک طلسم میں پھنسے رہیں گے جب تک وہ زندہ رہے گا۔ اور پھر اس نے بتایا کہ لوگ ہماری کھوپڑیوں کو یہاں سے نکال کر قبرستان میں دفنا کر مطمئن ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ اس طلسم نے اسی رات ہمیں ان قبروں سے نکال کر یہاں لا پھینکا تھا۔ ہماری کھوپڑیوں کو اس وقت قبر کی مٹی نصیب ہوگی جب وہ مرے گا۔ کہانی سنا کر عورت چپ ہو گئی۔ سبا نے ایک دکھ بھری آہ بھری اور بولی، جس کھنڈر کا آپ نے ذکر کیا ہے گو کہ میں نے اسے دیکھا نہیں، لیکن اب اس کا تصور کرتے ہی خوف سے پورا جسم لرز جانے لگا ہے۔ لیکن میں تم لوگوں کو آزادی دلاؤں گی، اس کے لیے چاہے ہم لوگوں کو موت سے منہ ہی کیوں نہ نکلنا پڑے تو ہم ڈریں گے نہیں۔ عورت نے تشکرانہ نظروں سے سبا کو دیکھا اور ساتھ اس کی خوبصورت آنکھیں غائب ہونے لگی۔ منہ کا گوشت دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا، دھوئیں کا بنا وجود آہستہ آہستہ کھونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سبا کے سامنے تینوں کھوپڑیاں موجود تھی جو زمین میں پڑنے والی دراروں میں جذب ہونے لگی۔ سبا اٹھی۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے ان جگہوں کو دیکھا جہاں وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر کے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی باہر نکل آئی اور بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وہ دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اسے باپ اپنے دروازے پر کھڑا دکھائی دیا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف آنے لگا۔ شاید وہ رات بھر سوئے نہ تھے۔ سبا انہیں دیکھ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں نے باپ کو آگاہ کر دیا کہ وہ راز کو جان چکی ہے۔ باپ بھی سمجھ گیا، لیکن بات چیت ضروری تھی۔ بات ہوئی بیٹی ان سے۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، جی ابو سب کچھ پتا چل گیا ہے، لیکن ابو کام انتہائی مشکل ہے، ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں، بتاؤ تو صحیح۔ باپ نے پوچھا تو وہ بولی، ان لوگوں کا قاتل ایک کھنڈر میں رہتا ہے۔ یہ کھنڈر جہاں خوفناک ہے وہاں پر اسرار بھی ہے۔ آج تک اس کھنڈر تک کوئی بھی نہیں پہنچا ہے، اور اگر کوئی کوشش کر کے پہنچ بھی گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ کھنڈر کے چاروں طرف فرہار ویرانہ ہے جس کی سر ابھارتی جھاڑیاں خونخوار ہیں۔ انسان کو جب پکڑتی ہیں تو وہ اس وقت چھوڑتی ہیں جب اس کا جسم چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ان بدروحوں کھوپڑیوں سے چھٹکارا اس شخص کی موت سے وابستہ ہے۔ ادھر وہ قتل ہوا، ادھر یہ آزاد ہوئی۔ باپ نے بہت غور سے سبا کی باتیں سنے اور کافی دیر تک سوچوں میں الجھے رہے۔ پھر بولے، بیٹی جب راز جان ہی لیا ہے تو اس کا حل بھی ضرور مل جائے گا۔ میں صبح اس نجومی سے ملوں گا۔ اس سے پہلے روز کہا تھا کہ اگر کسی طرح سے راز معلوم ہو جائے تو اسے بتانا، وہ ضرور اس کا حل نکال لے گا۔ میں صبح ہوتے ہی اس کے پاس جاؤں گا اور اسے اس خوفناک راز سے آگاہ کروں گا۔ بس تم اب پرسکون ہو کر سو جاؤ، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ گئے اور صبا کی کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ آج صبا بہت پرسکون سوئی تھی۔ اسے کسی نے بھی صبح کو نہ جگایا۔ وہ جب اٹھی تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ابو جان صبح سے نجومی کے پاس گئے ہوئے ہیں اور وہ واپس بھی آنے والے ہوں گے۔ صبا ناشتہ کرنے کے بعد مصروف ہو گئی، لیکن اس کی نظریں باہر دروازے کا طواف کرتی رہی۔ اسے صرف اور صرف ابو کے آنے کا انتظار تھا، لیکن آدھا دن بیت جانے کے بعد بھی ابو نہ آئے تو ان کی پریشانی بڑھنے لگی۔ کبھی سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آفس چلے گئے ہوں، کبھی کچھ، لیکن پریشانی اس وقت زیادہ ہوئی جب شام کے بعد رات پڑ گئی لیکن وہ نہ آئے۔ تب اختر گھر سے نکل پڑا اور پہلے آفس پھر نجومی کے پاس جا پہنچا۔ نجومی بھی وہاں موجود نہ تھا، اس کا کوئی ساتھی موجود تھا۔ آفس سے پتہ چلا کہ وہ آج چھٹی پر تھے، جبکہ نجومی کے ساتھی نے بتایا کہ ان کی فکر مت کریں، انہوں نے ایک بہت مشکل کام نجومی بابا پر ڈال دیا تھا جسے نجومی بابا شاید اکیلے نہ کر سکتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ایک بہت بڑے علم نجوم کے پاس گئے ہیں۔ تم بے فکر گھر لوٹ جاؤ۔ اختر کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ واپس لوٹ آیا اور گھر والوں کو تسلی دی، لیکن رات بھر
وہ جاگتے رہے، وہ پوری رات ابو کا انتظار کرتے رہے، ایک لمحہ بھی وہ سو نہ سکے۔ خاص کر صبا کی حالت بہت عجیب سی تھی، وہ یہی سوچتی رہی کہ اس نے ہمہ ابو کو پریشان کیا ہے۔ رات گزر گئی تو صبح سویرے ہی ابو گھر میں داخل ہوئے، انہیں دیکھتے ہی سب نے سکون کا سانس لیا اور پھر سوالوں کی بوچھار شروع کر دی۔ انہوں نے بھی ہر بات بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ گھر سے ان کھوپڑی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالنے کے لیے انہیں کل ایسی ایسی جگہوں پر جانا پڑا تھا جہاں وہ کبھی خواب میں بھی نہ گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس مشکل سے ہمیں بہت جلد نجات مل جائے گی۔ یہ کام صرف ایک یا دو آدمی نہیں کر سکیں گے۔ نجومی نے بتایا تھا کہ اس جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں 7 جادوگروں کو ساتھ ملانا ہوگا اور 7 جادوگروں کی اپنی اپنی طاقتیں ہوں گی۔ 4 جادوگروں کا گروپ جو بن چکا ہے، باقی 3 جادوگروں سے بھی وہ رابطے کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ رابطے جنات کے ذریعے ہوتے ہیں اور سبھی نے اپنی اپنی جگہ سے چلنا ہے اور ویرانے سے باہر جمع ہونا ہے۔ میں خود بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں گا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ یہ کھیل کیسے کھیلا جائے گا، اس جادوگر کو کیسے مات دی جائے گی۔ نجومی مجھے خود لینے آئے گا، پہلے تو وہ تہھانے کا معائنہ کرے گا، ایک رات کا چلا کرے گا۔ اختر نے دروازہ کھولا اور نجومی کو دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ اسے اندر لے آیا۔ سب لوگ ہی گھر میں موجود تھے۔ صبا کے باپ نے اسے پہلے صبا بیٹی سے ملوایا۔ نجومی بابا نے نئے سرے سے تمام کہانی صبا کی زبانی سنی، اس کے بعد تہھانے میں جا پہنچا۔ سب گھر والے رات بھر سوئے نہ، کیونکہ تہھانے سے رات بھر زہریلا دھواں نکلتا رہا۔ اس نجومی نے نہ جانے کیسی لکڑیوں کو آگ لگا رکھی تھی کہ اس کا دھواں سانسوں کے ذریعے دماغوں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ صبح سویرے ہی نجومی سرخ آنکھوں کے ساتھ تہھانے سے نکلا۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھا۔ بولا، آپ کے گھر میں بہت بڑا جادو چھوڑا گیا ہے۔ مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ آپ لوگ یہاں زندہ کیسے ہیں؟ اس جادو کے زیر اثر کیوں نہیں آئے؟ اس کی ان باتوں نے سب کو ہی خوفزدہ کر دیا، لیکن پھر تسلی دی کہ 3 دن بعد اس گھر سے اس جادوگر کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ ہم 7 جادوگروں نے مل کر اس کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا ہے اور کل رات تک ہم اس ویرانے تک جا پہنچیں گے۔ صبا کا باپ بولا، اس سفر میں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ نجومی بولا، ہاں کیوں نہیں، بلکہ میں خود یہ بات کہنے والا تھا کہ گھر کا ایک فرد ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ اس جادوگر سے ٹکر لینے کے لیے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ ہم اسے مات دے دیں گے۔ ہم 7 طاقتیں لے کر ایک ساتھ چلیں گے، بس اب نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا کہہ کر اس نے ایک بیگ تیار کیا۔ اس میں وہ سب چیزیں رکھتا چلا گیا جو سادھو اسے بتاتا گیا، اور پھر دونوں گھر سے نکل پڑے۔ ان کا سفر شروع ہو گیا۔ صبا تہھانے میں جا گھسی، اندھیرے کمرے کی لائٹ جلا کر بولی، مجھے یقین ہے آپ لوگ میری آواز سن رہے ہوں گے۔ میرے ابو نے آپ لوگوں کی آزادی کے لیے سفر شروع کر دیا ہے۔ 7 دھوؤں کا ایک گروپ تمہارے اس ظالم شوہر کو مارنے کے لیے چل پڑا ہے۔ چلتے چلتے صبا کے باپ اور نجومی کو شام ہو گئی۔ بہت طویل راستہ انہوں نے طے کر لیا تھا۔ خوشی انہیں اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے 2 اور سادھو ساتھی دکھائی دیے۔ ایک دوسرے سے مل کر پہلے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ باقی چاروں ساتھیوں سے متعلق باتیں کرنے لگے۔ صبا کے باپ نے انہیں تمام کہانی سنا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ چلتی پھرتی کھوپڑیاں صبا کے علاوہ اب ہمیں بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اب ہم ان سے خوفزدہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہم ان کے متعلق جان چکے ہیں کہ وہ مظلوم بدروحوں ہیں۔ انہوں نے اپنے قتل کے بعد کسی سے بھی کسی بھی قسم کا انتقام نہیں لیا ہے، ورنہ جو کہانیاں سننے میں آئی ہیں کہ فلاں بدروح نے فلاں کو مار ڈالا ہے، اس کا خون پی لیا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے ہیں، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی کھوپڑیاں صرف جلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں، وہ کہتی کسی کو کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ خود خوفزدہ ہیں۔ اگر ہم انہیں دیکھ لیں تو چلتے چلتے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ان سب نے صبا کے باپ کی کہانی بہت غور سے سنی اور کہا، بات یہ نہیں کہ خوف نہیں پھیلا سکتی، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے ارد گرد جادوگر نے اپنا حصار باندھ رکھا ہے جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر آزاد ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ اپنے قتل کا بدلہ تمام مردوں سے لیتی، لیکن جو بھی ہے ہم اگٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو اس اذیت سے چھٹکارا دلانا ہے۔ وہ دیکھو، باقی کے 3 ساتھی بھی آگئے۔ بات کرتے کرتے اس نے ان 3 جوگی ساتھیوں کو دور سے دیکھتے ہوئے کہا، چلو اچھا ہو گیا، ہم لوگ یہاں ہی اگٹھے ہو گئے ہیں، یہاں سے ایک ساتھ اس جادوگر کی طرف بڑھیں گے۔ وہ تینوں ساتھی بھی ان کے قریب آگئے اور پھر سبھی ایک جگہ بیٹھ گئے۔
اور اس جادوگر پر حملہ کرنے کے پلان طے کرنے لگے۔ ایک نے کہا میں نے اس کی طاقتوں کا اندازہ لگا لیا ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے پاس کالی شکتیاں ہیں، کالے جنات اور کالی ڈائنے ہیں، اس نے اپنا علاقہ بہت وسیع تعداد میں اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، جس میں داخل ہوتے ہی اس کے جنات کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ اس کی بات پر دوسرے چند لمحوں کے لیے سوچوں میں الجھے رہے، پھر ان میں سے ایک بولا ہمیں یہاں بیٹھنے کی بجائے اس جگہ پر جا کر بیٹھنا چاہیے جہاں اس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر ہم لوگ اپنی اپنی طاقتوں سے اس کے طلسمی حصار کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، سبھی نے اس کی بات پر اتفاق کیا اور اٹھ کر چل دیے، اور رات بھر سفر جاری رہا۔ صبح کے قریب وہ اس حصے تک جا پہنچے جہاں انہیں لہراتے سایوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بس یہی ہماری منزل ہے، یہاں بیٹھ کر ہی ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، بس تم لوگ اپنی اپنی جناتی طاقتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دو اور مختلف جگہوں پر جا بیٹھو جہاں ہم میں سے کسی کو بھی وہ دیکھ نہ سکے۔ بڑے جادوگر نے ہدایت دی جس پر عمل کیا گیا، ساتوں اس حصار کے ارد گرد پھیل گئے، انہوں نے اپنی تمام طاقتوں کو حصار کے گرد پھیلا دیا اور محسوس کرنے لگے کہ حصار کی دوسری جانب موجود جنات کچھ گھبرا سے گئے تھے۔ حصار کے اندر افراتفری پھیل گئی، کئی جنات نے اس حصار کو توڑنے کی کوشش کی جس میں انہیں اذیت تو ملی، لیکن انہوں نے حصار کو توڑنے میں کامیابی حاصل کر لی، اور پھر ساتھ ہی اندر آگ کی چنگاریاں اور آگ کے شعلے ابھرنے لگے۔ چیخو پکار کا سلسلہ شروع ہو گیا، یوں لگنے لگا جیسے یہ پروانہ نہ ہو، جنات کی بہت بڑی بستی ہو۔ چیخو پکار کے ساتھ ہی دور سے گرم ہوا کی آندھی چلتی دکھائی دی۔ ایک بدشکل انسان آندھی کے زور پر اڑتا ہوا اس جگہ پہ پہنچا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرہ آگ کی مانند غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ خوفناک انداز میں وہ گرد و نواح میں دیکھنے لگا، کون ہے جس نے میری طلسمی بستی میں حملہ کرنے کی ہمت کی ہے؟ وہ بار بار چیخنے لگا، اور دوسری طرف حصار سے باہر چھپے جادوگر بالکل خاموش رہے۔ وہ ابھی تک اپنی تمام طاقتوں کو ایک ساتھ ملا کر اسی طلسمی بستی میں حملہ کر رہے تھے۔ وہ کوشش کرتے جا رہے تھے کہ اس کی بڑی بڑی طاقتیں آگ میں جل جائیں، وہ کمزور انسان بن جائے، اور انہیں یقین تھا کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اس جادوگر کا وہاں آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے حملے بہت سرد اور کارآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے حملوں میں اور تیزی برپا کر دی، اور جادوگر بھی اپنی باقی طاقتوں کو ان کے سامنے لانے لگا، اور تقریباً رات گئے تک یہ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ تب جادوگر خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر گھومنے لگا، اور پھر اس نے گرم ہوا کو حکم دے دیا کہ وہ اسے اٹھا کر بہت دور لے جائے۔ گرم ہوا کے جھونکے ہر طرف سے جمع ہونے لگے۔ اس سے پہلے ایک بہت بڑی آندھی کا وجود بنتا، ایک جادوگر اس کے سامنے آ گیا۔ اس کا کہکہا اس ویرانے میں گونجا، نہیں جادوگر نہیں، اب تو کہیں نہیں جا سکتا، تیرے ارد گرد ہم نے گھیرا بہت تنگ کر رکھا ہے، تو اگر بھاگنا بھی جاگے تب بھی بھاگ نہیں پائے گا۔ ایک کے بعد دیگرے سب جادوگر اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر اس کے سامنے آنے لگے۔ اس کی نہ صرف حیرانگی بڑھتی رہی بلکہ خوف بھی بڑھتا چلا گیا۔ وہ ان سب کو باری باری دیکھنے لگا، اور پھر ایک بلند ترین کہکہا اس کے منہ سے ابھرا، تم ابھی میرے سامنے بہت کمزور انسان ہو، چاہوں تو ایک لمحے سے پہلے تم سب کو ختم کر دوں۔ نہیں جادوگر، بالکل نہیں، ان میں سے ایک بولا، ایسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ تو ایسا کر سکے گا اور نہ ہی تجھ سے ایسا ہوگا۔ اگر تو ایسا کرنا بھی چاہے گا تو ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے تمہاری طاقتوں کا اندازہ لگا لیا تھا، تمہاری طاقتیں ہماری طاقتوں سے 5 گنا بھاری تھی، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی طاقتوں کو 7 گنا کر دیا تاکہ تم کو ایسا سبق سکھا سکیں کہ تم زندگی بھر بھول نہ سکو۔ تم سے بہت سے انتقام لینے ہیں، ان تمام بے گناہ اور معصوم لوگوں کی اموات کا بدلہ لینا ہے جو تمہاری خواہشات کی بین چڑھ گئے۔ ان سب میں سے تمہارے اپنے بیوی بچے بھی موجود ہیں جن کو قتل کرنے کے بعد تم نے انہیں اپنے جادو میں باندھ رکھا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی تیرے طلسم سے باہر نہ نکل سکے۔ اب نہ صرف ان کو آزاد کرنا ہے بلکہ ان بدروحوں اور جنات کی آزادی کا وقت بھی آ گیا ہے جنہیں تم نے باندھ رکھا ہے۔ اتنا کہتے ہی اس نے ایک خنجر لہرا دیا جسے دیکھتے ہی وہ بدشکل جادوگر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑانے ہی والا تھا کہ صبا کے باپ نے چھلانگ مار کر اسے نیچے گرا لیا اور اس پر گونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ لمحوں منٹوں میں ہی اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ دوسری جادوگر نے اس کے پیٹ میں خنجر کا وار کر دیا، ایک ہی وار میں وہاں کا ماحول بدل گیا، گرم آندھی چلنے لگی۔ یہ منظر ان سب کے لیے خوفناک تھا، اگر وہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر بھاگ جاتے تو یقیناً وہ اپنے مقصد میں ناکام رہ جاتے۔ تیز گرم آندھی کے چلتے ہی اس جادوگر نے اس بدشکل کی گردن کو کاٹ دیا۔ وہ بڑی بری طرح تڑپا،
چلنے والی گرم آندھی وہیں کی وہیں رک گئی۔ کئی لوگ اس کے سامنے آ گئے، جن میں عورتیں، بچے، مرد، نوجوان سب شامل تھے۔ وہ سب مرنے والوں کی بدروحیں تھیں جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا۔ سبھی اس وقت شکل جادوگر پر تھوکنے لگے اور ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ انہوں نے ان کو بہت بڑی اذیت سے چھٹکارا دلایا ہے۔ اب وہ آسمانوں کی طرف جانے لگے۔ جاتے جاتے ایک بات کہہ دیتی ہیں کہ یہ شخص کالے منتروں والا جادوگر مسلمان نہیں ہے، اس کی مردہ لاش کو آگ لگا دینا تاکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے سکون مل جائے۔ صبا ایک ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر اسے وہی عورت اور دونوں بچے کھڑے دکھائی دیے۔ انہیں اپنے سامنے دیکھتے ہی صبا چونک اٹھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ تو ایک ماہ بعد اس ایسی حالت میں آئیں گے، لیکن یہ آج ہی۔ وہ عورت مسکرا دی اور ایک گہری سانس اس نے لی اور کہا، صبا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، جو کام ہم نے تمہیں سونپا تھا وہ کام ہو گیا ہے۔ میں اور میرے بچے اس ظالم انسان کے جادو سے باہر نکل آئے ہیں۔ اب ہماری روحوں پر کسی بھی قسم کی کوئی زنجیر نہیں رہی۔ بہت عرصے تک ہم لوگ اذیت میں رہے اور تمہاری وجہ سے ہمیں اس اذیت سے چھٹکارا ملا ہے۔ بس ہمارا ایک کام کر دینا تاکہ ہم آسانی سے اور پرسکون ہو کر اوپر آسمانوں کی طرف جا سکیں۔ اس تہخانے میں دیوار کے ساتھ ہمارے ساتھ دفن ہے، جو کہ اب کھوپڑیاں بن چکے ہوں گے، اس کو نکال کر باقاعدہ اسلامی طریقے سے غسل دے کر اور نماز جنازہ پڑھ کر قبرستان میں دفنا دیں تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسری دنیا میں چلے جائیں۔ اتنا کہہ کر وہ بچوں سمیت غائب ہو گئی۔ صبا نے جا کر اپنی ماں کو اور اختر کو ساری کہانی سنا دی اور بتا دیا کہ اس جادوگر کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اختر نے کہا، میں ابھی سے یہ کام شروع کر دیتا ہوں۔ ایک تو ان تینوں کی روحوں کو سکون مل جائے گا، دوسرا ہمارے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوف و ڈر ختم ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ کدال وغیرہ ڈھونڈنے لگا جو اسے مل گئی۔ صبا اور وہ دونوں تہخانے میں چلے گئے۔ لائٹ جلا کر وہ اس دیوار سے سامان ہٹانے لگے جہاں ان کے سروں کو زمین میں دبایا گیا تھا۔ دونوں نے جلد ہی سامان کو ہٹا دیا اور پھر اختر اس جگہ کی کھدائی کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتا چل گیا کہ فرش کے نیچے والی جگہ بہت نرم ہے۔ صبا اسے کام کرتے دیکھتی رہی۔ تقریباً 2 فٹ کی گہرائی تک پہنچتے ہی اسے کھوپڑیوں کے آثار مل گئے۔ اس نے کدال ایک طرف رکھ دی اور خاتون سے مٹی باہر نکالنے لگا اور پھر اس نے 1 2 3 کھوپڑیاں باہر نکال دی۔ صبا کی نظریں انہی کھوپڑی پر جمی ہوئی تھی، بالکل ویسی ہی کھوپڑیاں تھی جیسی وہ چلتی پھرتی دیکھتی تھی۔ اختر نے کھودی زمین کو دوبارہ بند کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ بہت پرسکون ہو گیا۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا تاکہ وہ لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ کام کر سکے۔ باقی کی رات صبح ان تینوں سے متعلق سوچتی رہی۔ اسے ان کی جدائی کا جہاں دکھ ہو رہا تھا وہاں خوش بھی ہو رہی تھی کہ انہیں آزادی مل گئی ہے۔ صبح بھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اختر نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر اس کا باپ کھڑا تھا۔ باپ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا کہ ابو خیریت سے گھر آ گئے، بلکہ ابو کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ حد سے زیادہ حیران ہے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی نے انہیں پکڑا تھا اور پھر اس وقت مجھے ہوش آیا جب اپنے آپ کو اپنے محلے کے پاس پایا۔ ایک طویل اور لمبا سفر منٹوں پلوں میں کیسے طے ہو گیا۔ یہ سن کر صبا نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ابو وہ لڑکی وہی ہے جس نے آپ کو آزادی دلائی ہے۔ اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا تھا اور ساتھ ہی کہا تھا کہ ہم ان کی کھوپڑی کو نکال کر اسلامی طریقے سے دفن کریں۔ اختر بائی نے ان کی کھوپڑیاں نکالی ہیں، اب انہیں دفن کرنا باقی ہے۔ ابا نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، سب سے پہلے ہم یہی کام کریں گے۔ پھر انہوں نے محلے میں گلی میں یہ خبر پھیلا دی۔ لوگ اس مکان سے پہلے ہی جانتے تھے۔ ان کھوپڑی کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اور پھر ویسے ہی انہیں غسل دے کر سفید کپڑوں میں لپیٹ کر قبرستان کی طرف لے جانے لگے۔ وہ دوشیزہ بچوں سمیت صبا کے سامنے آئی اور بولی، صبا بہن، ہو سکتا ہے کہ اب ہم تمہیں یہاں کبھی دکھائی نہ دیں۔ تم لوگوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہاں تہخانے میں جہاں سے ہماری کھوپڑیاں نکالی ہیں وہاں جا کر دیکھنا، جو چیز ملے اٹھا لینا۔ یہ احسان کا بدلہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری اپنی خوشی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی اور پھر دوبارہ وہ دکھائی نہ دی۔ اختر، ابو اور وہ لوگ انہیں دفن کرنے کے لیے چلے گئے۔ صبا نے اس کی آخری باتیں بتائی تو سبھی تہخانے میں چلے گئے۔ جہاں سے جگہ کھودی تھی وہاں ایک کالا کپڑا پڑا تھا جسے صبا نے اٹھا لیا۔ اسے وہ وزنی سا لگا، وہ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ سب گھر والے بھی اس کے پیچھے اوپر کمرے میں آ گئے اور دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے حیرت و خوشی سے پھیل گئے۔ اس میں زیورات اور ڈھیر سارے پیسے تھے۔ ماں مسکرا دی اور کہا، صبا وہ تم دونوں بہن بھائیوں کی شادیوں کا تحفہ دے کر گئی ہے۔
ہاں شاید ایسا ہی تھا۔ اتنا زیور اور پیسہ شاید پوری زندگی ہم لوگ نہ دیکھ پاتے۔ میں بھی زیور سے لدی اپنے سسرال چلی گئی اور اختر کی دلہن کو بھی ہم نے زیور سے لاد دیا۔ اس کی کہانی کو کئی سال بیت چکے ہیں، میری اولاد جوان ہو چکی ہے۔ جب میں اپنی بیٹیوں اور بہوں کے گلوں میں وہی زیور دیکھتی ہوں جو میں نے اپنا زیور تروا کر سب میں تقسیم کر کے ان کو دیا تھا، تو مجھے وہ کہانی یاد آ جاتی ہے۔ اتنے سال بیت جانے کے بعد بھی وہ مجھے آج تک دکھائی نہیں دی اور نہ ہی میرے خواب میں کبھی آئی ہے۔ شاید وہاں وہ اپنے حال میں بہت خوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔